بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات. سامعین محترم، کوئی بھی زبان سے نکلا ہوا لفظ کہنے والا جب بھی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس لفظ کا اس کہنے والے کے پیش نظر کچھ نہ کچھ مفہوم، کچھ نہ کچھ مطلب، معنی ہوتا ہے. لیکن سننے والا، کہنے والا جب کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے نزدیک اس لفظ کا مفہوم، اس کے اپنے تصورات، اپنے نظریات کی ترجمانی ہوتا ہے. سننے والا جب اس لفظ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ بھی ذہن میں اس لفظ کے متعلق کچھ سابقہ ایسوسیشنز رکھتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں اس کے معنی لیتا ہے. چنانچہ اکثر ہمارے اختلافات، آپس کی بحثیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک لفظ کہنے والے کے نزدیک مفہوم کچھ اور ہے، سننے والے کے نزدیک کچھ اور ہے، اور حقیقی مفہوم جو کہنے والے کا ہے اس کو سمجھے بغیر دوسرا اختلاف شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے کچھ اور معنی دے رہا ہے. اسی لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی پہلی محرم کی تقریر میں، جس میں عنوان کا تعارف کرایا گیا، میں نے عنوان کے دو لفظ دین اور تاریخ، ان کا ذکر زبان پر بالکل کتاب کے آخری مرحلے پر آیا ہے. اس سے پہلے صرف یہ عرض کرتا رہا کہ دین سے کیا مراد ہے، تاریخ سے کیا مراد ہے. بحث اس سے نہیں کہ آپ حضرات اپنے اپنی سطح پر دین کے کیا معنی لیتے ہیں، کوئی اور اس کے کیا مفہوم متعین کرتا ہے، یا تاریخ سے کیا کیا تصورات ذہن میں آتے ہیں. میں جب عنوان کے طور پر ذکر کر رہا ہوں تو دین سے مراد جو کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ آپ نے کہا وہ دین ہے، جو کچھ آپ نے کیا وہ دین ہے، اور جو چیز ہمارے درمیان آپ چھوڑ کے گئے وہ دین ہے. اور اس کے مقابلے میں تاریخ کے بھی یقیناً بہت سے معنی ہوں گے، لیکن میرے نزدیک تاریخ سے مراد جو کچھ اپنے اپنے دور کے بادشاہوں، حکمرانوں نے جو کہا وہ تاریخ ہے، جو حکمرانوں نے کیا وہ تاریخ ہے، جو کچھ انہوں نے چھوڑا وہ تاریخ ہے. ان مفہوم کو سامنے رکھ کر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج سلسلہ کلام کی چوتھی اور عنوان کے حوالے سے تیسری گفتگو میں ابتدائی میں ان کو دہرانے کی ضرورت، اس مطلب کو دہرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب گفتگو تمہید کے مرحلوں سے گزر کر نتائج اخذ کرنے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو نتائج ہمارے سامنے آئیں ان میں سے بہت سی باتیں ہمارے
سابقہ عقائد، نظریات، ہمارے تعصبات، ہمارے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، ان سب کی روشنی میں بہت سے نتیجے ہمارے لیے قابل قبول نہ ہوں، آسانی سے ہم ان کو ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوں، تو پہلے پھر درخواست کروں گا کہ بار بار ہمیں تعریف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ڈیفینیشن ہم نے دی ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ڈیفینیشن پر آج اسی وقت طے کر لیجئے کہ کیا یہ ڈیفینیشن صحیح طور پر آپ کے تصور کو بیان کرتی ہیں یا نہیں۔ ان ڈیفینیشنز میں اگر کوئی آپ کو خامی نظر آتی ہے، کوئی اصولی غلطی نظر آتی ہے، تو اس پہ ابتدا میں بحث ہو جانی چاہیے۔ جب یہ طے ہو جائے کہ دین خدا کے رسول کا کہا ہوا، کیا ہوا، چھوڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد دین کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ رسول نے کہا ہے، یہ کیا ہے، یہ چھوڑا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ دین کا مطلب رسول کا کہا ہوا، کیا ہوا، چھوڑا ہوا، بلکہ اس تعریف کا جو منفی سلبی پہلو ہوگا وہ پہلو یہ ہوگا کہ جو کہا ہے، جو کیا ہے، جو چھوڑا ہے وہ دین ہے، اور جو نہیں کہا ہے، نہیں کیا ہے اور نہیں چھوڑا ہے وہ چاہے کسی بھی مقدس ہستی کی طرف منسوب کیوں نہ ہو، دین نہیں ہوگا۔ یہ بات پہلے طے کر لی جائے کہ جو رسول نے، شاید ذہنوں میں خیال آئے کہ میں یہ کہا ہوا، کیا ہوا جو کہہ دیتا ہوں تو اس میں تو حضور سے متعلق تمام چیزیں بظاہر آ جاتی ہیں، یہ چھوڑے ہوئے کی قید میں کیوں لگا رہا ہوں؟ اس لیے چھوڑے ہوئے کی قید لگا رہا ہوں کہ صرف ایک مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اب قرآن حکیم نہ رسول کا کہا ہوا ہے، نہ رسول کا چھوڑا ہوا ہے، نہ کیا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے جسے رسول ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار وضاحت کے ساتھ یہ تیسری چیز کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ اب جس کو اعتراض ہو پہلے اس تعریف پر اعتراض کر لے، لیکن ٹھیک ہے کہ یہ تعریف بڑی کروڈ الفاظ میں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو علماء جس طرح سے دین کی تعریف کرتے ہیں شاید ان لفظوں کا انتخاب اس معیار پہ نہ اترے، اور یہ میں نے پہلے دن بھی کہہ دیا تھا کہ میں یہ ڈیفینیشن اپنے طور پر دے رہا ہوں، میں علماء کی بیان کردہ وہ ڈیفینیشن جو اپنی جگہ پر بہت زیادہ معنی و مفہوم کو رکھتی ہے وہ یہاں پر استعمال نہیں کر رہا۔ کہنے کو لوگوں نے کہا کہ دین در حقیقت اللہ کی احکامات کی تعمیل کرنے کا نام ہے، دین قرآن مجید پر عمل کرنے کا نام ہے، دین اسلام کو قبول کرنے کا نام ہے، دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد اس کا نام ہے، دین توحید پر ایمان لانے اور رسول کی رسالت پہ ایمان لانے کا نام ہے۔ یہ جتنی باتیں بھی آپ دین کے سلسلے میں کہیں گے وہ سب اس تعریف کے دائرے کے اندر آ جائیں گے۔ جو کچھ بھی ہے دین وہ یا رسول کا کہا ہوا ہے، یا رسول کا کیا ہوا ہے، یا رسول کا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ دائرہ جو ان تین حروف سے بنتا ہے، رسول کا کیا ہوا، رسول کا کہا ہوا، رسول کا چھوڑا ہوا، اس سے جو دائرہ بنتا ہے، جو چیز اس کے اندر ہے وہ دین ہے۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں میں کچھ حضرات ایسے نظر آئیں جو دین کو اس دائرے کے اندر سے میں شامل کچھ چیزوں کو نکال کر کہیں کہ جی یہ شامل نہیں ہے، باقی چیزیں جو دائرے کی ہیں وہ دین میں شامل ہیں۔ ایسے لوگ تو موجود ہیں جو یہ کہیں گے، مثلا ایک جماعت ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ جو پیغمبر اسلام ہیں یہ کبھی بشر ہوتے ہیں، کبھی رسول ہوتے ہیں، تو جو کچھ رسول کی حیثیت سے کہیں وہ تو دین ہے، جو بشر کی حیثیت سے کہیں وہ دین نہیں ہے۔ یہ مکتبہ فکر تو موجود ہے جو یہ کہے کہ رسول کا سب کچھ کہا ہوا دین نہیں ہے، رسول کا سب کچھ کیا ہوا دین نہیں ہے، رسول کا سب کچھ چھوڑا ہوا دین نہیں ہے۔ شاید ایسے مسلمان تو مل جائیں، لیکن ایسا کوئی مسلمان کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا آپ کو مسلمان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے وہ بھی دین ہے۔
ڈیفینیشن کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اکثریت مسلمانوں کی اس بات سے متفق ہوگی کہ حضور نے جو فرمایا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سب کچھ دین ہے، آپ کا جو کچھ بھی ترکہ ہے وہ دین ہے۔ انی تارکم فیکم کے تحت جو کچھ رسول ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں وہ بنیادی طور پر دین ہے۔ یہ تو اکثریت مسلمانوں کی اس سے متفق ہے۔ ایک بڑا چھوٹا سا گروہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، دین تو صرف وہ ہے جو کتاب خدا میں ہے، یا رسول بحیثیت رسول کے جو کچھ کہیں وہ دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے لائن ڈرا کرتے ہیں رسول کی ذات میں بشریت کی اور نبوت کی، وہ کون سا خط ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بشریت ہے اور یہ نبوت ہے، یہ قول بحیثیت بشر کے کہا اور یہ بحیثیت نبی کے کہا۔ جس نبی کی نبوت تھی اس کی بشریت کی بنیاد پر قائم ہو۔ دیکھیے پہلے دن کیا جملہ کہا ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو میری بات پر یقین کرو گے۔ ظاہر ہے کہ رسول کی رسالت اب شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے رسالت کا اعلان تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے تو اب تو یہ ہوگا کہ رسول کبھی بشر ہوگا کبھی رسول ہوگا آپ کے کہنے کے مطابق۔ اس سے پہلے تو رسول صرف بشر ہی بشر ہے نا بھائی۔ اعلان نبوت سے پہلے، منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے، یا کم از کم منصب نبوت پر فائز ہونے کے اعلان سے پہلے حضور کی شخصیت تمام تر صرف بشر ہے۔ نبوت جب شروع ہوگی یا نبوت کے اعلان جب ہوگا تب یہ آپ بحث کیجئے گا کہ اب کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی رسول ہوتا ہے، کبھی بشر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو صرف بشر ہی بشر ہے نا۔ تو جب پہلا اعلان کرنے کھڑا ہوا اور یہ کہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے تو میری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یقیناً مانیں گے، اس لیے کہ آپ سے کبھی کوئی غلط بات سنی نہیں۔ اب رسول اعلان کر رہا ہے کہ میں تو رسول بھی ہوں، اب اعلان کر رہا ہے، دلیل کے طور پہ کیا پیش کر رہا ہے؟ اس دور کو جو خالص بشری دور ہے، تو جس نبوت کی بنیاد ہی اس کی بشریت بطور دلیل کے ہو، یعنی ایسی بشریت ہے کہ جو دلیل کا کام کر رہی ہے اس کے نبی ہونے کی، اس کے رسول ہونے کی۔ تو اب اگر آپ اس بشریت کو اس کی ذات سے الگ کر سکتے ہیں کر دیجئے، لیکن یہ تو طے ہے کہ نبی نے جو کچھ کہا، جو کیا، جو چھوڑا، اس میں سے کچھ تو بشریت کے حوالے سے شاید دین نہ ہو، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جو رسول نے نہیں کہا وہ دین ہے، جو رسول نے نہیں چھوڑا وہ دین ہے، جو رسول نے نہیں کیا وہ دین ہے۔ اس کا ماننے والا مسلمانوں میں کوئی نہیں، عقیدے کی حد تک۔ جی تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب دین کا تعلق لازماً رسول سے ہوگا، اس کا کہا ہوا قول ہو، کیا ہوا قول ہو یا چھوڑا ہوا قول ہو، جب اس بات کو مان گئے تو اب اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اب یہ بنیادی اصول ہوگا کہ اب ہم اس کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ کہاں دین ہے اور کہاں دین نہیں ہے۔ اب نتیجے ہمارے سامنے آنا شروع ہوں گے، اور جب نتیجے آئیں گے تو سب سے پہلا بڑا بنیادی نتیجہ یہ آئے گا کہ اب مسلمانوں میں جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مختلف انداز فکر ہیں، جتنے مسلک ہیں، ان سب میں جتنے بھی اختلافات ہیں ہمیں ایک نظر ان سارے اختلافات پہ ڈالنی پڑے گی۔ اور چونکہ طے ہو چکا ہے، دیکھیے فرقہ بنتا ہے دین کی بنیاد پر، کوئی گروہ کوئی جماعت اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے تو دین کی بنیاد پہ کرتی ہے۔ تو اب مختلف مسلکوں میں ہمارے اختلافات چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے وہ اختلافات ہیں جو رسول کے کہے ہوئے، کیے ہوئے، چھوڑے ہوئے عمل پہ ہیں۔ بنیادی طور پر جو اختلافات دین کے اختلافات ہوں گے وہ تو قابل لحاظ ہوں گے، اس پہ ہمیں غور بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اختلافات اتنے اہم ہوں گے کہ ان کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی اپنے مسلک میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ حضور کا عمل ہے، یا حضور یہ ہمیں دے کے گئے ہیں ہدایت کے واسطے، وہ
جب تک اس عقیدے پہ قائم ہے کہ یہ حضور کا دیا ہوا ہے، اس کے لیے اس عقیدے سے دستبردار ہونا ممکن نہیں ہے۔ جی وہ اختلاف ایک سنجیدہ